آج کے اس ایکسپلینر میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی زبردست اور اہم موضوع پر بات کرنے والے ہیں، اور وہ ہے چیپٹر 32 شرعی آڈٹ اور تعمیل کے پروڈکٹ وائز رہنما اصول۔ دیکھیں، ہم سب جانتے ہیں کہ اسلامی بینکنگ صرف دعووں پر نہیں چلتی، بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت ہی سخت تفتیشی نظام ہوتا ہے۔ آج کے سفر میں ہم یہی دیکھیں گے کہ یہ مالیاتی ادارے آخر ثابت کیسے کرتے ہیں کہ وہ واقعی شرعی اصولوں کی 100% پابندی کر رہے ہیں۔ یہ کوئی عام بات نہیں، بلکہ ایک پراپر ویل ڈیفائنڈ سسٹم ہے۔ اب ایک بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسٹیک ہولڈرز، سرمایہ کار یا ہم اور آپ کیسے یقین کریں کہ بینک واقعی اسلامی قانون کی پاسداری کر رہا ہے؟ کسی بھی بینکاری نظام میں اصل مسئلہ ہی اعتماد کا ہے نا؟ تو اس اہم ترین سوال کا جواب چھپا ہے ایک بہت ہی کڑے اور تخصیص یافتہ آڈٹ پروسیس میں۔ یہی وہ چیز ہے جو ہمیں یہ تسلی دیتی ہے کہ اندرونی معاملات بالکل شفاف ہیں۔ تو چلیے جلدی سے دیکھتے ہیں کہ آج ہم کن چیزوں کا جائزہ لینے والے ہیں۔ ہم شروعات کریں گے آڈٹ کے مقصد سے، پھر مائکرو لیول پر مرابحہ، اجارہ، استثناء اور ڈمینشنگ مشارکہ کو ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد ڈپازٹ سائٹ کے آڈٹ پر جائیں گے، اور آخر میں دیکھیں گے کہ برانچ کا مجموعی ماحول اور عملہ کیسا ہونا چاہیے۔ تو شروع کریں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں آڈٹ کے بنیادی مقصد پر۔ آخر اس سارے عمل کی ضرورت کیا ہے؟ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ شریعت کی تعمیل صرف کوئی لیبل نہیں ہے جو آپ نے اپنے نام کے ساتھ لگا لیا، بلکہ یہ ایک باقاعدہ آپریشنل سٹینڈرڈ ہے۔ شرعی آڈٹ صرف کھاتوں کی روایتی جانچ پڑتال نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک مکمل طور پر آزادانہ جائزہ ہے۔ اس کا اصل کام یہ دیکھنا ہے کہ آیا بینک واقعی شرعی ہدایت پر عمل کر رہا ہے یا نہیں، اور ہاں، اگر کہیں کوئی غلطی، خامی یا عدم تعمیل نظر آ جائے تو یہ آڈٹ اسے ٹھیک کرنے کے لیے باقاعدہ تدارکاتی تجویز بھی دیتا ہے۔ اصل میں یہ آڈٹ ایک اسلامی مالیاتی ادارے کے وجود کے مقصد کا ہی جائزہ لے رہا ہوتا ہے۔ اب ذرا مائکرو لیول پر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مرابحہ اور اجارہ جیسے معاملات کا آڈٹ کیسے ہوتا ہے۔ اب ذرا ایک انویسٹیگیٹر کی نظر سے دیکھیں۔ ان اصولوں میں جو چیز واقعی سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ کہ یہی شرائط مرابحہ کو روایتی سود والے قرضوں سے بالکل الگ کرتی ہیں۔ آڈیٹرز نے یہ پکا کرنا ہوتا ہے کہ سپلائر کی رسیدیں 100% اصلی ہوں۔ ایجاب و قبول سے پہلے کلائنٹ سامان بالکل استعمال نہیں کر سکتا، اور نہ ہی وہ پہلے سے اس کا مالک ہو سکتا ہے۔ اور سب سے کڑی شرط، مرابحہ کو کسی بھی صورت رول اوور یا قیمت بڑھا کے ٹرانزیکشن کو ری شیڈیول کرنے کی بالکل کوئی اجازت نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں، جب تک معاہدہ باقاعدہ عمل میں نہ آئے کوئی منافع شامل نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل اسی طرح اجارہ یعنی لیزنگ کے تقاضے بھی کافی سخت ہیں۔ اس چیک لسٹ سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آڈیٹر کیسے کنفرم کرتا ہے کہ بینک واقعی ملکیت کا رسک اٹھا رہا ہے یا نہیں۔ اجارہ کا معاہدہ صرف اسی وقت سائن ہوگا جب اثاثہ حوالے کیا جا رہا ہو۔ لیز پر دینے سے پہلے بینک کا باقاعدہ اس اثاثے کی ملکیت اور قبضے میں آنا مسٹ ہے، اور اثاثہ صرف اور صرف حلال مقاصد کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ اگر سیل اور لیز بیک کا کیس ہے تو یاد رکھیں کہ اس کے لیے دو بالکل الگ اور آزادانہ معاہدے ہونا لازمی ہے۔ چلیے اپنی اس تفتیش کو آگے بڑھاتے ہیں اور کچھ مزید پیچیدہ پروڈکٹس یعنی استثناء اور ڈیمینشنگ مشارکہ کا رخ کرتے ہیں۔ اور یہ سلائیڈ بہت ہی شاندار طریقے سے واضح کرتی ہے کہ استثناء کے آڈٹ میں کتنی منفرد قسم کی پابندیاں ہوتی ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، استثناء میں اس چیز کی تیاری کا آرڈر دیا جاتا ہے جو ابھی تک وجود میں ہی نہیں آئی۔ تو آڈیٹر کیا دیکھتا ہے؟ وہ چیک کرتا ہے کہ پیداوار سے پہلے ایگریمنٹ کرتے وقت سامان کو مخصوص نہیں کیا جانا چاہیے، اور پیداوار کے بعد کا سخت ترین اصول یہ ہے کہ جب تک بینک سامان کا باقاعدہ قبضہ نہ لے لے وہ اسے آگے ہرگز فروخت نہیں کر سکتا۔ اب اس حصے کو ایک آڈیٹر کی مرحلہ وار ہینڈ بک سمجھیں۔ ڈیمینشنگ مشارکہ کے معاملے میں اس بات پر خاص زور دیا جاتا ہے کہ اسے کسی عام کیش فائنینسنگ کی طرح استعمال نہ کیا جائے۔ آڈیٹرز باقاعدہ چیک کرتے ہیں کہ کیا واقعی شرکت الملک یعنی مشترکہ ملکیت قائم کی گئی تھی، کیا اخراجات کو اسی تناسب سے تقسیم کیا گیا، اور کیا واقعی بینک کے قبضہ لینے کے بعد ہی اجارہ کا معاہدہ کیا گیا۔ مطلب اس بات کی مکمل تسلی کی جاتی ہے کہ ہر ایک قدم درست ترتیب اور مناسب دستاویزات کے ساتھ اٹھایا گیا ہو۔ اب ذرا انفرادی ٹرانزیکشنز کے مائکرو لیول سے تھوڑا پیچھے ہٹتے ہیں اور ڈپازٹ سائٹ کا آڈٹ دیکھتے ہیں، تاکہ سمجھ آئے کہ یہ سارا سسٹم مل کر کیسے کام کرتا ہے۔ جب ہم میکرو لیول پر بڑے ڈپازٹ پولز کی بات کرتے ہیں تو یہ چیک لسٹ بینک کے پورے نظام کی شفافیت کھول کر رکھ دیتی ہے۔
آڈیٹرز پرکھتے ہیں کہ فنڈز کہاں سے آئے اور کہاں استعمال ہوئے۔ یہ دونوں پہلو بالکل متوازن ہونے چاہیے۔ وہ یہ بھی تصدیق کرتے ہیں کہ ڈپازیٹرز یہاں کوئی عام قرض دینے والے نہیں ہیں، بلکہ مضاربہ کی بنیاد پر خطرے اور منافع میں باقاعدہ شریک ہیں۔ آڈیٹر اس بات کو میک شور کرتا ہے کہ پروفٹ شیئرنگ کے لیے ویٹیجز مدت کے بالکل شروع میں ہی طے کر دیے گئے ہوں، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی نقصان ہو تو اسے سختی سے ہر ڈپازیٹر کے سرمایے کے متناسب حصے کے حساب سے ہی تقسیم کیا جائے۔ اب آتے ہیں اس آڈٹ کے سب سے آخری لیکن سب سے جامع حصے کی طرف، یعنی برانچ کا ماحول اور عملہ۔ ذرا اس بات پر غور کیجیے گا، شرعی آڈٹ صرف فائنانسنگ کی ایکٹیویٹیز تک محدود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس میں برانچ کے عمومی ماحول اور سمجھ بوجھ کا بھی احاطہ ہونا چاہیے۔ یہ بات پوری سنجیدگی کے ساتھ ہمیں بتاتی ہے کہ صرف کاغذی کارروائی یا ڈاکیومنٹس پورے کر لینے سے کوئی ادارہ اسلامی نہیں بن جاتا۔ اصل شریعت کی تعمیل انسانی کلچر اور ماحول میں نظر آنی چاہیے۔ تو سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ آڈیٹرز صرف فائنینشیل ریکارڈز تک محدود نہیں رہتے، وہ باقاعدہ برانچ کے کلچر کا فزیکل آڈٹ بھی کرتے ہیں۔ کیا عملے کا لباس اسلامی کلچر سے مطابقت رکھتا ہے؟ کسٹمرز اور ساتھیوں کے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہے؟ کیا وہ اسلامی اخلاقیات دکھا رہے ہیں؟ اور سب سے ضروری بات، کیا عملے کو واقعی ان بنیادی تصورات کی سمجھ ہے جن پر وہ کام کر رہے ہیں؟ کیا فتاوی، شرعی پالیسیاں اور عام سوالات کے جوابات برانچ میں بآسانی دستیاب ہیں؟ یہی وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو مل کر ایک حقیقی اسلامی مالیاتی کلچر کی بنیاد رکھتی ہیں۔ اس سارے تفصیلی جائزے کے بعد ایک بہت ہی کمال کا سوال ذہن میں آتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا، اسلامی بینکوں کے لیے شرعی تعمیل کوئی آپشن نہیں ہے، بلکہ یہ تو ان کے وجود کا مقصد ہے۔ تو سوچیں، جیسے جیسے یہ عالمی مالیاتی نظام مزید پیچیدگیوں کی طرف بڑھ رہا ہے، مستقبل میں ان بینکوں کے یہ انسانی اور ٹیکنیکل آڈٹس کس طرح ارتقا پذیر ہوں گے؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے، اور ایک ایسا سوال ہے جو ہمیشہ سیکھنے کی جستجو کو زندہ رکھے گا۔ اس ایکسپلینر میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔